بھی نیکسٹ کویشچن ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی بک گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خواب ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے۔ اس واقعے سے بریلوی حضرات علم غیب اور حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہابی مولوی طارق جمیل کے منہ سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے۔ مہربانی فرما کر اس مسئلے میں انصاف پر مبنی رہنمائی فرمائیں۔ جی، انصاف کا آغاز تو ہم اس سے کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو وہ وہابی مولوی ہوں گے نا جی، ہم تو وہابی نہیں ہیں، نہ ہم بابی ہیں، نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ وہابیوں کے ساتھ ہیں۔ باقی رہ گیا مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کوئی بھائی تھے کسی فارن ملک میں، غالباً انگلینڈ کے اندر، انہوں نے خواب دیکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ تو یہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے یہ ٹانٹ کر رہے ہیں، مجھے پھکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کی پھکی لیتا ہوں اور ساتھ اس پھکی میں مزید چیزیں ایڈ کر کے ان کو واپس کرتا ہوں کہ اگر اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ان حالات کی 100% خبر ہے اور آپ اس سے حاضر و ناظر یا علم غیب ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو آپ وہابی مولوی کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، وہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سر یہی بات نکلتی ہے، یہ بھی ثابت ہو رہی ہے نا، تو پوری گل منو نا۔ تو آپ کو اگر یہ چھیڑیں تو آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طارق جمیل صاحب اور ان کا مکتبہ فکر اور ان کی جماعت، جن کو آپ نجدی، گستاخ رسول اور خارجی اتنی گالیاں نکالتے تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں اگر ان کی کتاب مقبول ہے۔ تو جب آپ یہ بات کریں گے نا، وہ کہیں گے خواب ہی جھوٹا ہے، تو خواب کو جھوٹا کہہ دیں گے تو بس رہی ختم۔ دیکھا کس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خوابوں کی دنیا کے اوپر ان چیزوں کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ خوابوں کا ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے فرقے کے، اپنے مولویوں کے خواب تو مانتے ہیں، دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم جب قرآن و سنت سے دلائل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ خوابوں کی دوست لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں، یا کوئی کسی صوفی بزرگ کا شعر پڑھ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلے یا خواب ہے یا اس طرح کے اشعار موجود ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی پھکی دی ہے کہ اگر پھر آپ نے خواب ہی ماننے ہیں نا، پھر آپ ہمارے خواب بھی مانو، لیکن ہم یہ حرکت نہیں کریں گے کہ اپنے خواب آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہم ان کے خواب تو آپ کو بیان کر سکتے ہیں جن پہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے، جن شخصیات کے اوپر۔ تو حصول برکت کے لیے عرض کر دیں، امام دارقطنی المتوفا 385 ہجری، 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ سنن دارقطنی ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے۔ صحیح۔ بریلویوں نے شبیر بدرس کا ترجمہ اردو میں سنن دارقطنی کا آ چکا ہے، اس میں آپ نماز والے چیپٹر میں چلے جائیں۔ امام دارقطنی کا استاد امام دارقطنی کو حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث لکھوانے کے بعد امام دارقطنی کا استاد کہتا ہے کہ میں خود بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ یہ کس کا خواب ہے؟ امام دارقطنی کے استاد کا۔ اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میرا استاد مجھے یہ رفع الیدین کی حدیث لکھایا کرتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ والا خواب بھی مجھے ساتھ لکھوایا کرتا تھا۔ تو سر پھر بریلویوں سے گزارش ہے، دیوبندیوں سے بھی، کہ یہ کسی اہل حدیث کا خواب نہیں ہے، کسی اہل تشیع کا خواب نہیں ہے، آپ کے اور ہمارے مشترکہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے، اور جو حدیث کی کتاب میں ہے۔ آپ کے خواب تو بابوں کی کتابوں میں ہوتے ہیں، ہم وہ خواب بیان کر رہے ہیں جو اماموں کی کتابوں میں ہے۔ تو آپ رفع الیدین شروع کر دیں، چلے ہمیں تو کہہ دیں گے نہیں خواب ہی جھوٹا ہے یا جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ تو خواب پہ دین کی بنیاد رکھیں نا۔ نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آ کے کوئی منسوخ شدہ طریقہ تو نہیں بتائیں گے، یا نعوذ باللہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے وہ والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانی آپ کو کرائی ہوئی ہے۔
یا مکھیاں مارنے کا طریقہ تو نہیں بتائیں گے, یا گھوڑوں کی دموں والا طریقہ تو نہیں بتائیں گے جو انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں, وہی طریقہ بتائیں گے نا جو ان کا طریقہ ہے. اور وہ ایسے شخص کو آ رہے ہیں جو خود نہیں کرتا اور اس نے خواب دیکھ کے کرنا شروع کر دیا. سر آپ بھی شروع کر دیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا برحق ہے, لیکن خواب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے. خواب میں دیکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی وہ سارے معاملات جان رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تمثیل دکھائی جاتی ہے. مثلا اگر آپ مجھے کتنے لوگ مطلب ای میلز کرتے ہیں علی بھائی رات کو خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے میں, مجھے تو نہیں پتا. یا آپ مجھے خواب میں دیکھ لیں تو آپ مجھے صبح آگے پوچھیں کہ ہاں جی راتی آئے سو, مجھے پتہ بھی نہیں ہوئے گا, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو وہ بشارت کے لیے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم, صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ خواب ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. یعنی جو حضور کی اپنی شکل ہے نا اس طرح کی شکل وہ شیطان نہیں بنا سکتا. کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے جھوٹ بول کے, وہ تو غلام القادیانی دجال نے یعنی خواب کے بغیر ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا, نعوذ باللہ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یا تو اہل ایمان کو مرتے ہی اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی جنت میں, ٹھیک ہے, یا قیامت والے دن تو زیارت ہوگی. اور اگر وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحابیت کے شرف تک نواز دے. یہ تینوں شروحات محدثین نے کی ہے اس حدیث.